آلنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، میرے تو پہلے مولانا قاری محمد آصف میر صاحب تھوڑے ہی مرکز دے خطیب ہیں، تھوڑے وسیب دے خطیب ہیں، بڑا ہی شاندار جاندار خیر خواہی دے عنوان تے بیان فرما چکے ہیں. اللہ عمل دی توفیق بخش. انہاں تو پہلے مولانا قاری محمد ابراہیم صاحب، وہ بھی تھوڑے علاقے دے وسیب دے، انہوں نے گفتگو کی تھی ہے. اللہ تعالیٰ انہوں دے علم عمل سی برکت پاوے. استاذ الخطباء جماعت دے امیر محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ الحمدللہ تشریف فرمائیں. انہوں دی زیر صدارت اے پروگرام منعقد کیتا وینا پہ. اللہ انہوں دی زندگی اچ برکت پاوے. جنہ دوستوں نے آج دی یہ بزم سجائی ہے، جنہ تعاون کیتے، جنہ ساتھیاں نے مفید مشورے دیتے، جنہ نے وقت دیتے، جڑے جڑے تساں احباب تشریف گھن آئے ہو، اللہ سب دی تشریف آوری، سب دی محنت کو، کوشش کو، کاوش کو، تمام جماعتی احباب دے پیار کو اللہ سونا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے مشکل چان، آپ ازمائش چان، آپ تکلیف چان، غم زدہ ہن، آپ غمگین ہن. حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت، حضرت عمار بن یاسر دے خاندان دی شہادت، آل یاسر دی شہادت، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیفاں، اذیتاں، مصیبتاں، نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی تے جیڑا ایمان آنے ہا ان دی کیفیت ہے ہوندی ہے کہ او ظلم و ستم دی چکی ہے جو پسدہ ہا. مکے دے جڑے مشرک اور کافر ہونے ہیں او نویں مسلمان ہوان والے کو اذیت دیونا، تکلیف دیونا، ازمائش وچ مبتلا کرنے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کو جادوگر، شاعر، مجنون، ساحر آکھیا وینا ہا. قسم و قسم دے اعتراضات اور آپ تے قسم و قسم دیاں تنقیداں کیچاں وینا. آپ اگر سجدے دی حالت ونجے نا تے اٹھ دا اونٹ دا اوج چاہ کے چند لوگ رل کے نبی علیہ السلام دے مقدس اور پاکیزہ وجود تے سٹ دے نا، یعنی آپ کو تکلیف دے من دی کوشش کی تھی ویندی گئی. نبی کریم علیہ السلام دی گردن مبارک کپڑا پا کے وٹ دیتا وینا، اپنے بھی بیگانے تھے ودیان،
دوست بھی دشمن تھے ودے ہیں، سارے اعتراضات کریں دے ہیں، سارے اچھا نہ سمجھ دے ہیں۔ کچھ یہ جن لوگ ہیں جڑے دلوں وچوں نبی کریم علیہ السلام نال محبت کریں دے ہیں، لیکن ازمائشیں دے ڈر کے بعض دفعہ وہ بھی اظہار نہ کریں دے ہیں۔ وقت دی انتظار آئی، نبی کریم علیہ السلام اکثر ہی میں رنجیدہ رہ ویندے ہیں، غم زدہ رہ ویندے ہیں۔ آپ نے ایک واری جب آپ دی رنجیدگی اور آپ دی غمزدگی اور آپ دی پریشانی اور آپ دا جڑا علم ہا جڑے ویلے زیادت ہے، آپ دی پریشانی اچ اضافت ہے، آپ نے رات دے آخری حصے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ اپنے دامن کو پھیلایا، دست دعا دراز فرمائے، اپنے اکھاں وچوں آنسو وہائے اور اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دعا فرمائی، اللہم اید الاسلام بے عمر، اللہم اید الاسلام بے عمر، اللہم اید الاسلام بے عمر۔ کیفیت عجیب آئی، وہ پہلے تساں سن چکے ہو کہ ہر پاسے زیادتی آئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے رات دے آخری سے اللہ سونے دی بارگاہ دعا فرمائی روندیوں ہیں کہ اے پروردگار، میرا یقین ہے تو اللہ ہو تئیں ہدایت نصیب نہیں کرنا، جے تئیں تیرے کے ہدایت دا سوال نہ کیتا ونجے، اے اللہ میں سوال کرنا، میں دعا کرنا کہ مکے دے اندر دو جوان، ایک ہشام دا بیٹا عمر بیا خطاب دا بیٹا عمر، این میم را، اگر واو اگو پویج ونجے تے عمر پڑھی درانگے، عمرو نہیں پڑھی درانگا، اگر واو نہ ہوئے تے عمر پڑھی درانگے، عمر بن ہشام، عمر بن خطاب، عمر بن ہشام ابو جہل دا نائی، حضرت عمر امیر المومنین، عمر دے نا کہ تساں واقف ہو، اے پروردگارا، حضرت خبیب دی شہادت، حضرت بلال دا گرم ریتے لیٹنا، حضرت آل یاسر دے خاندان دیاں قربانیاں، حضرت عثمان غنی دیاں عزیتاں، جیڑا جیڑا دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مصیبتیں کے دو چار تھینے، اللہ سونے ہوں میں نبی تیرے سامنے دعا پیا کرنا، اگر اسلام دی مدد کرنی ہے، اگر دین دی مدد کرنی ہے، اگر دین دا پرچم بلند کرنی، پروردگارا اے دو جوانن جنہیں دلیری بڑی ہے، جنہیں فقاہت بڑی ہے، جنہیں سمجھ بڑی ہے، ایک ہشام دا بیٹا عمر ہے، بیا خطاب دا بیٹا عمر ہے، اللہ اسلام دی خاطر انہا دو جوانان دے وچوں ایک جوان کو ہدایت نصیب فرما تاکہ اسلام دا بول بالا رہوے۔ چون تیڑی ہے میں دو نہ رکھیں، اگو تیڑی مرضی جیڑا چا چونے، کیونکہ دل دی کیفیت تو جاننا ہی میں نہیں جاندا، اے تے کو پتہ ہے اللہ۔ ایک ہشام دا بیٹا عمر ہے، بیا خطاب دا پتر عمر ہے، اے دوہیں دا بڑا روب ہے پورے لوگے تھے، انہیں دے اگو کوئی نہیں ٹیک سکدا، انہیں دوہیں دے اگو کوئی نہیں، انہیں دو وچو ایک تروڑ چاہ میں کو چاہ دے، ایک دے چاہ میں کو، ولا مدد تھی سی تیرے اسلام دی۔ نبی کریم علیہ السلام دعا کی تھی، عام بندہ دعا کرے اللہ عام بندے دی دعا رد نہیں کرے گا، تو جڑے ویلے دعا امام کائنات نے کی تھی ہوئے ہی مستے آکھنا لے آدن، سارے صحابہ مرید بن کے آئے تے حضرت عمر پاک مراد بن کے آئے، اللہ دے نبی دی دعا بن کے آئے، نبی کریم علیہ السلام دی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تے قتل دے ارادے نہ آلن، لیکن آ کر کے اسلام قبول چاکیتے نے، اللہ نے ہدایت نصیب کر دیتی ہے۔ لوگیں ہیں کیا حضرت عمر اندے بین امام کائنات تشریف فرمان، آپ نے فرمائے آمنڈے عمر کو تو آپ کو نہیں پتا، عمر اپنی مرضی نال نہیں پیاندہ، آج عمر میں امام کائنات دے اکھاں وچوں نکھتے ہوئے آنسوں دی قیمت بن کے اندہ پہ، تو آپ کو نہیں پتا عمر آج ہدایت دا شاہ
شاہکار بن کے اندہ پہ تو آکو نہیں پتا آج عمر ہدایت دا راز بن کے اندہ پہ حضرت عمر ہے بیت اللہ دا دروازہ کھول گئے حضرت عمر ہے اذان دیا آوازاں گونجاں حضرت عمر ہے اسلام دا بول بالا ہویا حضرت عمر ہے اللہ نے دین کو عزت عطا فرمائی امام کائنات تے مکے والے پابندیاں لایا ہویا کہ تو سب بیت اللہ چنیوے آ سکتے لیکن جڑے ویلے حضرت عمر آ گئے کہیں دی جرت کہنا آئی کوئی دی کیا مجال کہ عمر دا مقابلہ کرے اللہ پاک نے عمر دے ذریعے لوگان دے اندر طاقت پیدا کر دیتی ہے اللہ نے عمر دے ذریعے اسلام کو عزت نصیب فرما دیتی ہے آ گئے دیکھ سو میں مختصر موسم تمہارے سامنے آ گئے اسلام ہوں دیکھی ذرا عزت ملی ول رفت ملی میں شاٹ پیا کر رہا برکت ملی وط مقام تے مرتبے سبحان اللہ ذرا سنی ذرا دین انہاں دا بے مثال علم انہاں دا بے مثال ایمان انہاں دا بے مثال غیرت انہاں دی بے مثال تقوی انہاں دا بے مثال انہاں دا خشوع و خضوع بے مثال کیڑی کیڑی بات دس آ گئے تو وقت چھا گئے رب نے والا اللہ پاک نے بے مثال بنا لیتا ذرا غور کریں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خواب ڈٹھے میں دکھائے ذرا میں خواب ڈٹھے میں بندے چولا پاتی ودین ایک بندہ چولا پاتی ودائی جہندہ چولا ناف تا کھائی بعض بندے دا چولا گوڑیاں تا کھائی بعض بندے دا چولا گوڑیاں دی تلوی پنی تا کھائی میں خواب سے ڈٹھے ایک بندہ ایسا جہندہ چولا اتنا لمبا ہا کہ چولے کو گھیل گھیل کے ٹردہ ودا او کون آئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ نے انہاں کو جڑا وڈا چولا پوایا آئی جڑا لمبا ہا گھیل گھیل کے ٹردے ودین صحابہ کرام دن اللہ دن نبی تسا خواب ڈٹھے ہوئے خواب دی کیا تعبیر ہے آپ نے فرمائے چولے کے مراد اسلام ہے چولے کے مراد دین ہے ہر بندے کے دین ہے کہیں کے دین ناف تک کہیں کے دین گوڑے تک کہیں کے دین پنی تک کہیں کے دین شارہ کے کہیں کے دین سیر ہے کہیں کے دین کلو ہے کہیں کے دین مانے کہیں کے دین کتنا ہے لیکن اللہ پاک نے عمر بن خطاب کو اتنا دیندار بنائے کہ ان دے اندر اللہ نے دین وافر عطا فرما دیتے چولے کے مراد دین یہ عمر پاک دا دین ہے دینداری کتنی ہے اتنی دینداری نبی سے ہی گواہی دینے پر میں شاٹ پیا کرنا لکھایا میرے ذرا اگلی گال سن نبی کریم علیہ السلام فرمائے میں خواب ڈٹھے میں گنڈ بدھے دے جلو گالی گنڈ بدھے دے جلو میں خواب ڈٹھے میں تے میرے سامنے کھیر دا پیالہ پیش کیتا گئے میں وہ پیالہ پیتے والے جڑا کھیر بچے میں حضرت عمر کو ڈٹھے میں تے حضرت عمر نے بھی پیتے حضرت عمر نے اتنا پیتے دودھ کہ حضرت عمر دے ہتھاں دے انگلیاں دے ناخنے وچوں دودھ پیا نکل دا صحابہ کرام دن اللہ دے نبی این خواب دی کیا تعبیر ہے امام کائنات نے فرمائے دودھ کے مراد علم ہے حضرت عمر پاک کو اللہ نے علم دا بھی ماہر بنا چھوڑے دین بھی کمالا علم بھی کمالا اور ایمان دی بات سن تریجی حدیث صحیح بخاری دی سنا من لگا وہ پہلیاں دوئے حدیثاں بھی صحیح بخاری ہے اے حدیث بھی صحیح بخاری ہے امام کائنات نے فرمائے پہلے دورے چک بندہ ڈاند حقلی ودا بیل حقلی ودا جڑے ویلے ڈاند ٹوریں جے تھک پے ڈاند دی کنڈ تے چڑھ بیٹھے صحابہ کرام سن دے بیٹھے ہیں امام کائنات نے فرمائے جڑے ویلے ڈاند دی کنڈ تے چڑھے ڈاند اپنی گچی مروڑ کے پشتے دیکھ کے آدھے وے اللہ دے بندیا اساں سواری واسطے نہیں پیدا کیتے گئے صحابہ حیران ڈاند ہی بلا لیں دے نبی سی فرمائی وینن ڈاند علائے صحیح بخاری میں اصل تو اکوں حضرت عمر پاک دا ایمان پیا دسنا اے او عمر ہیں جنہ دے دین اسلام دی گواہی آمنہ دے لال نے دیتی ہے جنہ دے علم دی گواہی در یتیم نے دیتی ہے
اے او عمر ہستی ہیں جنہ دے ایمان دی گواہی بھی حضرت جناب محمد پاک نے دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتری جی حدیث ہے جی ایمان دی گواہی ہے. اے جڑی وڈی ہستی آئے چھا گئے یا دین دا پتہ کہنا ہا یا دینداری اتنا کہ نبی پاک وحی دے ذریعے اللہ دی وحی دے مطابق ہی بولیں دے آپ دینداری دیاں تعریفہ پہ کرنا یا بات علم دا پتہ کہنا ہا جڑے ویلے علم آئے علم دیاں تعریفہ امام کائنات پہ کرنا. ایمان دی بات سن صحابہ آدھنا سا بیٹھے آسے نبی سی فرمائے داند علاف ہے تے ڈٹھنے نبی سی لوگیں دے چہرے کے تعجب کی تھی بیٹھن بلا ایک دوجہ کو دیکھ کے آکھن پکن ڈان دیا لائیں دے وہ میاں ڈان دیا لیں دے توں ڈاساں ہوئے ڈان دیا لیں دے. نبی کریم علیہ السلام حکیم الامتن آپ نے چہرے پڑھ گدن کے لوگ اعتراض پہ کرن یا تبصرہ پہ کرن آپ نے فرمائے جیا تو ساتھ بیٹھے ہو سو بلا ڈان دیا لیں دے یا نہیں. میں آمنہ دے لال دا ایمان ہے ڈاند نے علائے میرے نال نال ابو بکر صدیق دا ایمان ہے ڈاند علائے ابو بکر صدیق دے نال نال میرے یار عمر دا بھی ایمان ہے ڈاند علائے. صحابہ کرام آدن اساں سجے کھبے ہر بندے دی شناخت کی تھی ہر پاسے ڈٹھے سے سارے صحابہ موجود ہیں لیکن جناب ابو بکر موجود کرنا جناب عمر بھی موجود کرنا انہاں دا ایمان میرے نبی کو اتنا پسند آیا. اللہ دے نبی کو پتا دنیا مننے نہ مننے میری ڈاند علی گال ابو بکر بھی منے سی تے عمر بھی منے سی. اللہ دے پاک پیغمبر نے انہاں دی غیر موجود کیے جو انہاں دے ایمان دی گواہی دے چھوڑیے. سمجھ آئیے نہیں آئی. دین بے مثال چولے علی گال علم بے مثال دودھ علی گال ایمان بے مثال ڈاند علی گال. میرے نے خود رہا چوتھی حدیث اے بھی صحیح بخاری حضرت ابو ہریرہ راوی رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام فرمیدن میں خواب ڈٹھے ایک مکان ہے بلے سوئی گزرا میں خواب ڈٹھے ایک مکان ہے بڑا سونا مکان ہے. دیکھو میرے ذرا بڑا سونا مکان ہے تے میں ڈٹھے ہوں مکان دے وچ ایک عورت بیٹھی ہے وضو کرن دی ایک عورت ہوں مکان ہے وضو کرن دی بیٹھی ہے میں ڈٹھے میں تے نبی کریم علیہ السلام فرمیندے میں خواب جامی میں حضرت جبریل کے پوچھے ایک کہندا مکان ہے اے جڑا وڈا پلازا اے جڑی وڈی بلڈنگ ہے کہہ دیے جیندے گھر جیندی بلڈنگ اچ عورت وضو بیٹھی کرن دی ہے جبریل یہ کون ہے یہ کہنا مکان ہے. صحیح بخاری دی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے میں کو جبریل نے جواب دیتے اللہ دے نبی اے مکان جنت والا جڑے مکان چ بی بی وضو بیٹھی کرنی ہے اے مکان تورے یار حضرت عمر بن خطاب دائے رضی اللہ عنہ. دینداری بے مثال علم بے مثال ایمان بے مثال تے جنت دا داخلہ بے مثال. اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے آئے آپ نے فرمایا معراج تو جڑے ویلے واپسی آئے بلکہ آپ نے خواب جڑے ویلے بیان کی تھا آپ نے فرمایا عمر میرا دل آدھا میں تیرے مکان چ پیر رکھاں داخل تھی وہاں تے اندر بنیا لیکن میں کیا کراں عمر میں تیرے گھر چ داخل نہیں ہویا. اللہ دے نبی کیوں نہیں داخل ہوئے آپ نے فرمایا ذکرت غیرتا کا عمر تیری للکار یاد آ گئی ہے عمر تیری غیرت یاد آ گئی ہے عمر تیری دلیری یاد آ گئی ہے عمر تیری شجاعت یاد آ گئی ہے عمر تیرا باضمیر ہونا یاد آ گئے بغیر اجازت دے کہیں دے گھر ویندا بھی نہیں عمر تے اپنے گھر چی بغیر اجازت دے آمن نہیں رہا اے عمر میں کو تیری غیرت یاد آ گئی ہے. حضرت عمر رو پے ادن اللہ دے نبی آغارن انکا یا رسول اللہ بلا میں تورے نال
کی میں غیرت کھنا میرے گھر داخل تھی ہوا قدم رنجا فرما ہوا میرے گھر بہار آونیا امام کائنات نے حضرت عمر دی غیرت دی دلیل بھی دے دیتی غیرت والا دلیر غیرت مند عمر علم والا عمر دین والا عمر ایمان والا عمر اللہ دے پاک پیغمبر دی 5ویں حدیث تیرے سامنے پیش کرن لگا امام کائنات نے فرمائے پہلے دور چا محدث ہوندے ایک ہوندے محدث حدیث بیان کرنے والا دال دے تلے زیر محدث حدیث بیان کرنے والا بیا ہوندے محدث جنہ وضو ترٹ ونجے بیا ہوندے محدث دال دے اتے زبر نبی کریم علیہ السلام فرمائے ہر نبی دے دور چ کوئی نہ کوئی محدث رہ گئے میری امت اللہ نے محدث عمر بن خطاب کو بنائے ہون تو کو دسینا محدث آدھے کے کو ہیں غور کری ذرا امام کائنات نے فرمائے ہر نبی دے دور چ محدث رہ گئے میرے دور چ میری امت محدث عمر ہے میرے دیکھو ذرا محدث دال دے ہوتے ہیں زبر محدث کو آدن محدث نہیں آدھا پیا محدث حدیث بیان کرنا لا محدث دال دے ہوتے زبر محدث کو آدن ان آنکھوں تے ڈاس دے ماں محدث 5ویں حدیث محدث کو آدن جی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا محدث حضرت عمر رضی اللہ عنہ محدث دا معنی کیا ہے ایسے بندے کو محدث کیا وے جیڑا بندہ اپنی رائے دے وے تے جن دی رائے کو اللہ شریعت بنا دے وے انجے بندے کو محدث آکھا وے جیڑے بندے دے مشورے کو اللہ دین چ شامل کرے جیڑے بندے دی رائے کو اللہ شریعت چ بناوے ایک کو محدث آدن حضرت عمر و جوان جیڑے ویلے رائے دے ویا مشورہ دے ویا اللہ پاک حضرت عمر دی رائے کو دین چ بنے لائی صحیح حدیث مشورہ پڑھن آکھن لگن اللہ دے پاک نبی جیڑا بیت اللہ دے کریم مقام ابراہیم کھڑا ہویا ہے اے جڑا تساں جالا دے دے ہو اے جڑا تساں دے دے ہو میں بند تھیا ہویا جے کو مقام ابراہیم آدن جن دے وچ پتھر موجود ہے ایسا پتھر جڑے پتھر تے حضرت ابراہیم نبی دے پیر دا نقشہ ہے ای پتھر دی کیا کہانی ہے جڑے ویلے بیت اللہ دی تعمیر بیٹھی دی آئی حضرت ابراہیم نبی دیوار اچھی پہ کرنے ہیں مستری دا کم پہ کرنے ہیں تے حضرت اسماعیل مزدوری دا کم پہ کرنے ہیں حضرت ابراہیم میں اتے تھیون لگے کیونکہ دیوار اچھی تھی نہیں لی آئی یہ پتھر دے اتے اپنا پیر رکھے نے اللہ پاک دا کرنا ہے جاویا موجزے دے طور تے اے پتھر جڑائی اے لفٹ بنیا گئے اے پتھر جڑائی اے گو بنیا گئے اپنے آپ پتھری میں اٹھے چویا وینا حضرت ابراہیم نبی اٹھے تھے وینا وان کے وار دے وینا وط تلے لیا وینا ولا چا وینا ولا پتھر تے اپنا پیر رکھنا والا پتھر اٹھے تھیا وینا آجو پتھر مقام ابراہیم علیہ جالیج موجود ہے او پتھر آج نشانی ہے حضرت ابراہیم نبی دے موجزے دی آج بھی انہیں دے پیر حالانکہ پتھر دے بیچ پیر دا نشان نہیں ہونا حضرت ابراہیم اللہ نے اے جڑی طاقت اے جڑا جذبہ رکھیا ہاں جڑے ویلے پتھر دے اتے پیر رکھے نے پیر پتھر دے وے چاہی میں گھوپ گئے چی میں گارے چ پیر گھوپ وے نران دے آج بھی نشان موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دن اللہ دے نبی میڈا دے اللہ دے اسا مقام ابراہیم دے پچھو وانج کے اسا کو دو رکھتا پڑھنا چاہیے حضرت نبی پاک دن عمر تیری رائے اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا اللہ دی مرضی ہے امام کائنات جہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں الفاظیں تے غور کر حضرت عمر دن نتاخذ من مقام ابراہیم مصلی اللہ دے نبی ایسا مقام ابراہیم کو نماز دی جگہ نہ بناؤں نتاخذ من مقام ابراہیم مصلی اللہ کریم نے فرمائے وَاتَّخِذُوا
من مقام ابراہیم مصلی. تساں مین دے چکر وچ بیٹھے ہو، گن من گنو بیٹھے، چوکھی آ چکی ہے تو راندھی چوکھا ہے. پہلے تو میری کوشش آئی بھئی میں جلدی جلدی کو ٹاپ گیئر لا کے نہ مقاماں بھئی موسم بارش ہے، لیکن لگ دے تھوڑا ارادہ ہے زیادہ سنتے ہیں. سن دے ہو نا انشاءاللہ، سن دے ہو. اے ساریاں باتاں اے پنجویں حدیث والے سامنے محدث علی پیش کر کے نا، اے ہون ذرا اگلے مقام قرآن ہی چو سن. اے 5 حدیثاں صحیح، ہون اگلے مقام قرآن ہی چو. نتخذو من مقام ابراہیم مصلی، اے الفاظ حضرت عمر دے. رب نے کینجی سونی تائید فرمائی، الفاظ بھی اوہے اللہ دے. واتخذو من مقام ابراہیم مصلی. سونا دیر کیڑی بات دیئے، جیڑی رائے عمر دیتی ہے، اساں عمر دی رائے کو فیصلہ بنا دیتے. آگ چھوڑو، سارے آگ چھوڑو ایک بار. محدثو کو آدن جڑا رائے دے وے، جن دی رائے کو اللہ دین بناوے. یہ پہلی رائے. اگلی بات تو سن، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے حاضر ہوئے. اللہ دے پیغمبر دے کٹھے مدینے دیاں انصاری عورتاں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر نے دروازے کو دستک دیتی، سلام پیش کیتا. جو ہی حضرت عمر دی آواز آئی، جڑیاں انصار عورتاں یہی میں بھاج کے لگیاں گئے. کچھ عورتاں سجے پاسے دوڑ گئے، کچھ عورتاں کھبے پاسے دوڑ گئے. امام کائنات مسکراون لگ گئے. جڑے ویلے دروازہ کھول گئے، حضرت عمر آ گئے. اللہ دے نبی مسکران دے بیٹھے ہیں. حضرت عمر آدن اللہ دے نبی خیریت ہے، کیوں مسکران دے بیٹھے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے، اے میرا یار عمر، تے کو دیکھیں اے انصاری عورتاں بھاج گئے، تیرا نام سنے نے. تیرا دیکھو میرے ذرا، میرے دیکھو ذرا، تیرا نام سن گیا. پتر پکھا نہ چلا، بچے جیونے. بالکل میں تو آکھا ہی کہیں نہیں بچے جیونے. بالکل بیٹھی ہو جائے کو جتنا جگہ مل دی. کیونکہ ساری عادت ہے جے تک گال دی تحقیق تے ٹوہ تک نہ ونجو تک چس نہیں گندے. کوئی رووے ہی صحیح نا ولا پتہ کرنے بے کیوں پیا روندے، کوئی کھلے ولا ہی پتہ کرنے کیوں پیا کھلتے. یعنی سارے چے کو مصیبت ہے. کوئی بیٹھے کی تھائیں وہ پتہ کرو کیوں بیٹھے، جے اچھا کھڑا تھی کھڑے وہ پوچھو اسے کیوں کھڑا تھیا کھڑے. اور جیڑا آئے جے تک پوری وانڈنی سے کڑھی نہ بھی یہ مسجد آیا کیوں ہے، او تک تے اساں توجہ ہٹائی بھی کہیں نہیں. بہرحال اللہ تو کو جزائے خیر دے وے، تمہاری محبت ہے ماشاءاللہ، اللہ تو کو برکت دے وے. میں عرض کیتے حضرت عمر رائے دیں دے، اللہ عمر دی رائے کو دین بنے دا. بولو کیا بنے دا؟ بولو یار کیا بنے دا؟ دین. اے پہلی بات دسی ہم مقام ابراہیم علیہ. تے دوجی بات تے غور کر. حضرت سیدنا عمر آئین، اللہ دے نبی کیوں بیٹھے مسکران دے ہو؟ فرمایا عمر تیرا سلام سنیا عورتاں بھاج گئے. عورتاں حضرت سیدنا عمر آدن اللہ دے نبی ایک کینچی گال ہے، تواڈے نال بیٹھان تواڈا ڈر کہنا نے میرے کے ڈر گئے. اے عجیب گال ہے. اتھا میں جملہ لینا پیا، یہ جملہ ضائع نہ کرے. حضرت سیدنا نبی کریم علیہ السلام فرمائے عمر تو کی جنگا نہیں کرنے جو عورتاں تیرے کنے بھجن رہا آتے کو میں ڈسا تیرا وزن کتنا ہے؟ جی اللہ دے نبی. فرمایا تب بیچاریاں عورتان تے کو ایک بی گال دسا. جی دس. فرمایا جنے ویلے سونے ہو اے میرا یار عمر تو ٹردا وداؤں میں تیرے پیریں دی آواز سن کے شیطان بھی بھاجویں دے. عورتیں دا کیا قصور ہے؟ شیطان بھی بھاجویں دران دے. عمر دا نام سن کے شیطان بھی بھاجویں دران دے. شیطان کے پوچھانے تیری عمر کیا ہے؟ وہ ہے کہ میرے سامنے عمر دا نانا گدا کرو. عمر کفر واسطے ننگی تلوارن. عمر جڑیان حضرت عمر شیطان واسطے ڈراؤنا خوابن. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پے آکھن لگن اللہ دے نبی کے جہاں باتا پہ کرنے ہو. آپ نے فرمایا تیری غیرت بے مثال، تیرا دین بے مثال، تیرا ایمان بے مثال، تیرا علم بے مثال. عمر تیرا تقوی بے مثال، تیرا روب بے مثال، تیرا دبدبہ بے مثال. اللہ پاک نے تے کو بڑی عزت دیتی ہے. شیطان بھی تیرے قدمہ دی
چھاپ سن کے بھج ویندا راندے حضرت عمر دن اللہ دے نبی میرے دل دی ایک آواز ہے اگر ناراض نہ ہو وہ میں ذکر کر دے وہاں آپ نے فرمایا ذکر کر ادے اللہ دے نبی نے بیبیاں کو آکھو پردہ کیتا کرن بیبیاں کو آکھو آج دے بعد ذرا چہرہ لکامن بس میں عمر برداشت نہیں کر سکتا پردہ یا کہنا آیا انصار عورتاں بیٹھا اپنے بیویاں کو سارے ماما کو ہی آکھو سارے کو آکھو پردہ کرن میں عمر دی میں ایک نکی جی آواز آئی نبی کریم علیہ السلام فرمائے عمر تیری رائے تا چنگی ہے لیکن تے کو پتہ ہے قرآن شریعت دین تے اللہ دے واسطے چھے میں کیا کر سکتا جب تک اللہ دا آرڈر نہ آسی نبی کریم علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر محدث نہیں امت دے رائے دے میں نہ اللہ رائے کو قرآن چا بنے نا اللہ پاک نے فرمائے میرے پیغمبر دیر کرن دی لوڑ نہیں یا ایوہ النبی قل لأزواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے میرے پیغمبر حضرت عمر دی رائے سادہ فیصلہ ہے حضرت عمر دی رائے ساکو پسند ہے اے سونے پیغمبر تو ساں آکھ رہے ہو اپنے بیوی کو بھی آکھ رہے ہو اپنے بیٹے کو بھی آکھ رہے ہو تے مومنہ دے عورتیں کو بھی آکھ رہے ہو آج دے بعد پردہ کیتا کرن حضرت عمر نے پردے دی رائے دیتی ہے رب نے شریعت بنا دیتی ہے اچھی آنکھو تذکرہ عمر دا سن جیں ایمان ٹھردہ پائے ودھدہ پائے یا گھڑدہ پائے جے گھڑدہ پائے تو وال پیچھے میڈا قصور کوئی نہیں ہے نا سی پاک باز لوگیں دا ذکر تھی وے ایمان آجنا ایمان ودھ دے آکھو ایمان بولو بھئی حضرت عمر دے اسلام تے بڑے احسان ہیں حضرت عمر تے سادے اتے بڑے احسان ہیں تیری اسلامی تاریخ حضرت عمر دی برکت نال ہیں اے تیجا میجا عدالتاں حضرت عمر دی برکت نال ہیں اے ڈاک سسٹم حضرت عمر دی برکت نال اے پولیس تے تھانے دا انتظام حضرت عمر دی برکت نال حضرت عمر دے سادے اتے بڑے احسان ہیں ریاست انہوں نے اے اسلامی ریاست دا وجود حضرت عمر دی برکت نال 22 لاکھ مربع میل دی حکمران حکومت کی تیئے مسجد اقصی دے فاتح بیت المقدس دے فاتح ایران دے فاتح عراق دے فاتح کیسر و کسرا اویلے تے دور دی گالے آج بھی ایران عراق اچ بے کے عمر دا نام سنن تا کمبن لگوینن ایکو آدن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جڑے آج بھی نہ سن کے کمبن 5 حدیثہ پہلے تے کو سنا چکا اللہ نے عمر دے ایمان دی نبی دی زبان دے ذریعے گواہی دیتی ہے اسلام دی علم دی ہن قرآن سن جیڑی رائے دے میں نا اللہ کیا بنا دینا بولو یار میں تو کوشش بیٹھا کرنا بھئی میں بالکل سہا ہی نہ گھننا تاکہ تیرے ایمان جی اضافہ تھی وے ذکر ہیں جی ہستی دا ہوئے تے میں ٹھڈا مٹھا رہے ونیا نامناسب ہے تریجی بات سن ذرا ہون ایتھو سنی دلو نبی کریم علیہ السلام اے عبداللہ بن ابئی کو جان دے ہو وہ عبداللہ بن ابئی کو رئیس المنافقین جڑا آئی ہیں ڈاڑی شاڑی ہوں دی پوری آئی سارا کچھ نماز آئی پڑھ دا ظہر جماعت نال عصر جماعت نال مغرب بھی جماعت نال عشاء کو کہنا لبدا فجر کوئی کہنا لبدا ہی واسطے نبی سی فرمائے جڑا عشاء تے فجر دا مسجد نہ لبھے وہ کون ہے ہاں جڑا عشاء تے فجر دا مسجد نہ لبھے وہ کون ہے ظہر پہ پڑھیں دیئے تاکہ مارکیٹ کو پتہ لگے عصر پہ پڑھیں دیئے مسجد میں نہ پہ انہیں اٹھا جو ہے بہی ٹونگ جو لے تاکہ مار کے سارے کو پتہ لگے جو نمازی ہے مغرب دائی کو جو سوچ لا ہاں سارے دے سامنے وضو ودا کرنا تے نماز ودا پڑھدا عشاء تھئیے گم فجر تھئیے گم میں کنے اکثر لوگ پوچھ دن میں تو دوستیں کو آدھا نا اگر تسا پکا نمازی دیکھنا ہوئے نا فجر دی نماز اج ڈٹھا کرو جیڑا آج دے چھوٹیاں راتیں دے باوجود بھی فجر دی نماز جماعت نال پڑھ دے وہ پکا نمازی ہے باقی نماز ساری با اللہ قبول کرے تھے اللہ دے کو دیر کہنی فرمایا کہ عبداللہ بن ابئی میرے لکھا ذرا
اما عائشہ صدیقہ تے بہتان لامڑا جندی پوری کمانڈ کی تھی آئیوں پوری جائیں بہتان لایا نا انہیں دی پوری کمان سنبھالیا سی نبی سے کو ڈوکھ دیتا سی بڑیاں بڑیاں عزیتاں دی چان سی لیکن انہا پتر جڑا انہا ناوی عبداللہ او صحابی رسولہ رضی اللہ عنہ میرو دکھائے درہ آخر مر گئے تے آ گئے صحابی یعنی انہا پتر آدھے اللہ دے نبی میرا ابا فوت تھی گئے میرا دل دے تساں آپ اپنے ہتھے نال میرے ابے کو غسل دے ہوا ارڑے کھوان درہ حکمت بھی بڑی چیز ہے حکمت قربان تھی میں اپنے نبی دی حکمت ہے میں کو سکا بھیرا تکلیف دیتی ودا ہوئے میں اندھے جنازے اچھ نہیں وینا میں اندھے نیڑے نہیں وینا زندگی ساری میرے نبی کو ستائے سی صحابی آدھے اللہ دے نبی میرا ابا تو آپ کو میں کو پتہ ہے تو آپ کو تکلیف لینا لیکن میرا دل آدھے غسل تو سالے شفقت تھی سکے تھا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیاری کر جل میں تیرے ابے کو غسل لے سا امام کائنات نے آ کر کے اپنے ہتھے نال عبداللہ بن ابی کو غسل لیتا غسل دیون دے بعد کفن پوایا تے آپ نے فرمایا عبداللہ جی اللہ دے نبی آپ نے اپنا چولا چاہ دیتائی قمیض چاہ دیتائی فرمایا وانی قمیض بھی اپنے ابے عبداللہ بن ابی کو پواچا حالانکہ قمیض میت دے کفن جی شامل نہیں ہوندی ترائے چادران شامل ہونجن آنے سیتیاں شامل ہونجن لیکن امام کائنات نے قمیض بھجوایا آئی وجہ آئی ایک ہوندہ احسان اللہ دے نبی کریم تھے اللہ دے نبی او احسان دا بدلہ دے ون جانے ان جڑے ویلے جنگ بدر دے قیدیاں ویچ اللہ دے نبی دا سکا چاچا حضرت عباس شامل آئی رسیاں لگے ہویاں حضرت عباس رسیاں دی تنگی دی وجہ تو کراہن دے پہن حضرت عباس دے کراہن دی آواز اللہ دے نبی دے کنے چگئی آئی آپ رومن لگ گئے صحابہ کرام کو محسوس ہو گئے حضرت عباس نبی دا سکا چاچائی انہاں دی تکلیف دی وجہ تو اللہ دے نبی روندے پہن انہاں نے بن کے چپ کر کے دشا نہیں رسیاں ڈھلیاں کر رچے نے تے حضرت نبی کریم نے فرمائے چاچے عباس دی آواز نہیں پیندی خیریت ہے آکھن لگن سارسیاں ڈھلیاں کر رہے ہیں امام کائنات دے اخلاق تے قربان ونیاں آپ نے فرمائے اگر میرے چاچے دیاں رسیاں ڈھلیاں کر آئے ہو تے والا سارے بدر دے قیدیاں دیاں رسیاں ڈھلیاں کرو میں محمد ساریاں دا رومن برداشت نہیں کریں گا تے اون موقع تے عبداللہ بن ابی بھی نہ آلائی چولا چاری تے سی آکھن لگے حضرت عباس کو پہنچا عبداللہ بن ابی دا چولا حضرت عباس نے پاتا امام کائنات نے جنازے دے ٹائم اپنا چولا دے کے دیتے تاکہ ایندہ احسان میڈے تے نہ راوے میں ایندہ بدلہ چکا دے وہاں اوہ لوگوں احسان کرنا جن دے احسان چکا منوی میرے نبی کریم دی سنت ہے جڑے احسان کرن انہاں دے بدلے چو انہاں دے نال احسان کرنا اے امام کائنات دا طریقہ ہے جڑا تیرا محسن ہوئے ہوں دا دل نہ رکھایا کر جڑا تیرے تے احسان کرے چاہدی ہوئے نہ چاہدی ہوئے وہ کو تکلیف نہ دیتی کر اللہ دے نبی نے چولا لہا دیتے غسل بھی امام کائنات نے دیتے چولا بھی پوا دیتا گئے صفحہ بڑھاؤ بھائی جنازہ پڑھ دے صحیح ابے دا جنازہ تساں پڑھا چھوڑو فرمایا ٹھیک ہے کھاڑ صفحے میں پڑھا دینا صحابہ صفحہ بڑھا پہلی صفحے حضرت عمر صحیح کھڑن نبی صحیح دے نال ہی کھڑن صدیق بھی کھڑن ارڑے نبی صحیح فرمایا صفحہ ٹھیک کرو بھی جنازہ پڑھ دیں مدینے جنازہ تھی نہ پہ جنازے دی امامت رسول رحمت پہ کروینا سید الانبیاء پہ کروینا جنازے دی امامت میت ایسی ہے جیڑی میت دے جسم تے چولا محمد کریم دا پویا پہ میت ایسی ہے جیڑی میت کو غسل امام کائنات نے دیتے عجیب جیاں منظرہ جیڑے جنازے دے مقتدی ابو بکر عمر عثمان علی جائیں صحابہ کرامن غور کری جنازے تے نبی کریم علیہ السلام جڑے والے اگو ہوئے صفحہ ٹھیک کرو سارے صحابہ ادب دا پیکر ہن حضرت عمر بھی ادب دا پیکر ہن ایک قدم اگتے کی تنے قریب تھے این لگدا حاج میں نبی سے کو گال کرنے آپ قریب تھے عمر کو جا دیں جی اللہ دے نبی فرمایا کیا اللہ دے نبی تساں غسل دیتے ہولیاں گال پہ تھی دیا کان نیچ کہیں کو پتہ نہ لگے
سی تساں غسل دیتے ٹھیک کیتے وے چلو تھوڑی اپنی حکمت آئی چولا پوائے وے چلو ٹھیک آ لیکن دل نہیں آدا کہ تساں ہی ظالم دا جنازہ پڑھاؤ دل نہیں آدا اگر تساں جنازہ پڑھایا ساڑی اماں عائشہ کو کیا جواب دے سو ساڑی اماں جڑی رون دیوں زندگی پہ گزریں دیئے رانج تھی ویسی جو میرے نبی نے میں کو بھی نہیں ڈٹھا تے جنازہ چا پڑھائے نے بس ساری اماں کو بھونکدا رہ گئے میں عمر دی غیرت برداشت نہیں کرے نہیں ایندہ جنازہ تھی وے تساں بھی یاد کیتا کرو گگو والے ہو جیڑا تھوڑی ساری اماں کو بھونکے اندے جنازے جنا گیا کر سیاست نہ چمکائی کر انجھے کوئی مردار مرن دیتا کر جیڑا ساری اماں کو بکواسا کرے حضرت عمر آدن سائیں غسل دیتے وے تھوڑی اپنی مرضی آئی چولا پوائے وے تھوڑی اپنی مرضی آئی لیکن جنازہ نہ پڑھاؤ امام کائنات نے فرمائے عمر اپنی جگہ تے کھڑا رہے انا رسول اللہ میں اللہ دا رسول ہوں مجالے جو حضرت عمر نے ایک لفظ لایا ہوئے ساری کائنات آجے کو حضرت عمر دی چوپ جواب پیڑے دیئے وہ لوگوں جندہ کلمہ پڑھی نہ ہونے اندہ کھڑ منی نہ ہونے حضرت عمر دی چوپ جواب پیڑے دیئے وہ لوگوں جندہ کلمہ پڑھی نہ ہونے اندھے پچھو لگی نہ ہونے اندہ آکھن منی نہ ہونے چوپ کر کے کھڑ گئے اللہ دے پاک نبی جنازہ پڑھایا امام کائنات نے جنازے پڑھاون دے بعد آپ نے فرمائے جلو قبرستان جلو تے جڑے ویلے دفن کرن لگو میرا ارادہ ہے میں دی قبر تے کھڑ کے بھی دعا کریں سا اخلاق دی عظیم مثال حالانکہ مخالف آئی حالانکہ دشمن آئی امام کائنات انتظار چن جیڑے ویلے قبر کھٹ کے عبداللہ بن ابی کو قبر دے وچ پاتا گئے اللہ دے نبی فرمائے کیا بنیا اللہ دے نبی قبر بن گئی ہے اساں قبر وچ لٹا دیتے سے آپ نے فرمایا ولا کڈو ولا آئی کو صحابہ حیران کڈو بھائی پہلا کام غسل دیتے ہیں دوجا کام چولا پوائے نے تیجا کام جنازہ پڑھائے نے چوتھا کام کڈو ہی کو نکل ہے جی آپ نے قریب ہو کے اپنی شہادت علی انگلی نال اپنی تھوک مبارک اپنی لعاب مبارک آپ دی اے لعاب حضرت علی رضی اللہ عنہ دی آنکھ تے لگی آئی اللہ نے مولا علی دی آنکھ ٹھیک کر دیتی آئی حضرت انس دے کڑوے کنویں چپوی آئی حضرت انس دے کڑوے کنویں کو مٹھا کر دیتاس تو ساں دے وہابی تے اہل حدیث بے پیرین ودائیں تو پیرین کو منن لاؤ اہل حدیثاں دے طالب علم دی صدا ہے اساں کو پیر منجے سے جڑے پیر دی لعاب جی اللہ نے شفا رکھ چھوڑیے اساں کو پیر مننے سے جندی تھوکے جی اللہ پاک نے شفا رکھ چھوڑیے امام کائنات نبی کریم نے اپنی لعاب کٹیے لعاب ایک کھابی کھولی نے کھابی کھول کے ان دی زبان نال ٹچ کی تھی نے نال میرے نبی فرمے دے کھڑے ہیں ہو سکتے لعاب دی برکت نال قبر دے سوال و جواب چاسانی تھی ویسا ہو سکتے قبر دے سوال و جواب چاسانی تھی ویسا آپ نے فرمائے دفن کر لو جڑے ویلے مٹی پا گنو میں کو دسائے میں دی قبر تے کھڑ کے دعا کرے سا اے گگو والے ہو اے میرے جملے ذرا دل دماغ نال سنائے اللہ دے پاک نبی پاسے تے تھے بیٹھے ہیں تے مٹی پمن دی انتظار کریں دے بیٹھے ہیں صحابہ دے دن جو نبی کریم دے متھے تے پسینہ آ گئے ایمیں لگدا جی میں جبریل وہی جا کے اندہ پیا ہوئے آپ نے سر جھکا کی تے پسینہ آ گئے آپ نے ول سر اچھا کی تے آپ دی آنکھ بھی چوہان جائی اللہ دے نبی کیا مسئلہ ہے وہی آئیے جیا وہی آئیے قرآن ہے جیا قرآن ہے اللہ دے نبی خیری فیصلہ دے ہے آپ نے فرمایا نہیں اللہ پاک ناراض ہے اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر جیڑی رائے خطاب دے بیٹھے عمر دی آئی جیڑی رائے خطاب دے بیٹھے عمر دی آئی جیڑا مشورہ عمر دا اوہا صلاح ساری عرشان تے آئی جیڑی رائے عمر دی آئی اوہو فیصلہ
فیصلہ سادہ عرشاں تے آ کیا کیتے وے جنازہ نہ پڑھاونا حضرت عائشہ تے بہتان لایا جنازہ نہ پڑھاونا اتوں ہو رہی وچوں ہو رہی اچھا میرے نبی میری گال سنو چلو جی میں تھے تھی گئے جنازہ پڑھا چھوڑے وے لیکن انہوں میری گال سنو ولا تو صلی علی احد منہم مات ابدا او میرے پیغمبر مات احدا اے میرے پیغمبر تساں اج دے بعد انجے لوگیں دا جنازہ نہیں پڑھاونا تے خیال کرائے تساں جڑا ارادہ کر کے بیٹھے ہو ایندی قبر تے کھڑ کے دعا کراون دا ولا تقم علی قبر ہی احدا تساں ہی میں کرنے ایندی قبر دے اوتے بھی نہیں کھڑا تھیونا تے رہی گالی دے جنازے دی رہی گالی کو غسل دیون دی رہی گالی دے حق چ بخشش دی دعا کراون دی سادہ فیصلہ ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم ایک واری نا دا واری نا 20 واری نا 70 واری تو سائیدہ جنازہ پڑھاؤ میں اللہ نے کو نہیں معاف کرنا جڑا پاک باز مومنہ دی اماں عائشہ کو بھونکے میں اللہ 70 واری توں بھی جنازے پڑھاویں میرا رحمت للعالمین بھی جنازے پڑھاوے میں اللہ نہیں معاف کریں گا آپ فیصلہ کرو انجھے بندے دے جنازے دی کوئی بخشش نہیں ہوندی جڑے اماں عائشہ تے بکواسا کریں انجھے بندے دے جنازے دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی جڑے حضرت اماں کو بکواسا کریں ایک واری نا 70 واری اللہ پاکا ایک گگو والے لوگ تیرے کے پوچھنا چاہنے تائیں فیصلہ کیتا کیوں ہے اللہ دے سادہ فیصلہ تاں تھے جدہ عمر بن خطاب نے رائے دیتی ہے جیڑی رائے عمر دی آئی وہ فیصلہ سادہ آئی اللہ پاک نے بڑی عزت دیتی آئی آدھے گزرا جیڑا پیغام نے وینا جیڑی رائے نے وینا اللہ شریعت بنا دینا چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ پاک نے اے جڑی وڈی عظمت عطا فرمائی ہے حضرت عمر دا کو ایمان بھی بے مثال تے حضرت عمر دی شان بھی اچھا جواب دے ہو شان بھی 5 پہلے حدیثاں چوتھا مقام قرآن چو غور کرنی ذرا جنگ بدر دے قیدی آئے بیٹھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو مشورہ دے ہوا صحابہ کیا کروں انہیں دا ساریاں کے فدیہ گھنو چھوڑ دو معاف کر دو آپ نے فرمایا ٹھیک آدھے پہو عمر تیری رہے اٹھی کھڑن ارڑے کھواں اٹھی کھڑن اللہ دے نبی ناراض متاں تھی پو میری رائے دلی پوچھ دے ہو نا جڑے میرے سکے نہ کہے دے وہ میں کو دے ہو جڑے جناب ابو بکر صدیق دے رشتہ دار ہیں صدیق دے حوالے کرو آپ نے فرمایا وال کیا میں عمر تلوار اپنے نیام چوکڑ ساں آسمان دے تلے زمین دے اوتے اپنے رشتہ دار ہیں دیاں گردنا لہے ہوئے ہیں تاکہ عرشاں والے رب کو پتہ لگے عمر کو پیار ہے تے عرشاں والے رب نال پیار ہے اللہ دے رسول نال پیار ہے کوئی لوڑ نہیں وہ تے کو کیا تھا یاد ہے میری مطلع بوا ناراض تھی پوے اے چکر آتا آیا ودا میں تیرا کیا مسئلہ ہے آدھے میرا جڑا ماما ہے نا او سوراوی ہے میرا جڑا چاچا ہے او میرا سوراوی ہے میرا جڑا سوتر ہے او بھنوی آوی ہے ہم تے او بے لیکن کیا کروں مولوی صاحب آمنا ونجنا تا پندے حضرت عمر کو قیامت علی کیا موڑی کیسے حضرت عمر آدھیان میرے رشتہ دار ہے میرے حوالے کرو تاکہ عرشاں والے رب کو بھی پتہ لگے آسمانی مخلوق فرشتے کو بھی پتہ لگے میں انہیں دیاں گردنا کٹ دے وہاں سادے دل جو حب ہے یا عرشاں والے رب دی یا فرشاں والے مصطفیٰ دی کوئی محبت نہیں ہو میرے نبی سی فرمایا عمر توں یار اوکھا مشورہ دیتا ہی بڑا غصے چاہیے عمر نہ یار اچھی گال نہیں نمی گال ہے کچھ نہیں چھوڑ لینے میرے ڈے کی طرح ہائے بس ونجن دی دیر آئی نبی سی فدیہ گھن کے بیٹھے ہوئے ہیں تے اللہ پاک نے فرمائے جبریل جی رب جلیل ونج میرے پیغمبر کو آکھاؤ اساں توڑے ہی فیصلے تے راضی کوئی نہیں سے اساں توڑے ہی فیصلے تے بولے دے لیوے اساں تو آکوں نہ ٹھان دی گئی اللہ آدھا پر
تو آکو نہ ٹھان دیا ما کان لنبیین تو آکو نہ ٹھان دیا کیا نہ ٹھان دیا ان یکون لہو اسرا حتی یسخنا فی الارض نہ ٹھان دیا تو سارے توڑے آدھے کھڑے ہیں نہ صدقے دا ساکنے اگر پوچھ دے ہوئے نا تو ساڑی رائے اوہا ہائی جڑی خطاب دے پتر عمر دی رائے آئی اچھی آنکھوں سبحان اللہ ساڑی رائے اے محدث جڑا رائے دے وے اللہ شریعت بناوے میں عمر کو اسلام چوکی میں کڑھاں جن دے اسلام دی گواہی نبی دے وے میں عمر دے ایمان تے کی میں شک کراں جیڑے عمر دے ایمان دی گواہی آمنہ دا لال لے گئے جن دی گواہی اللہ دا قرآن لے وے تو آج زمین تے بکواساں کریں اور آنکھیں عمر دا ایمان مشکوک ہے اگر عمر دا ایمان مشکوک ہے تو وال زمین تے کوئی ایمان اللہ ہے ہی کہنا عمر ہا جڑا ایمان دا بادشاہ عمر ہا جڑا اسلام دا بادشاہ عمر ہا جڑا دین دا بادشاہ رائے دے وے ہا اللہ عمر دی رائے کو شریعت چا بڑھیں دا تو سانتے وہاں جی سمڑے انشاءاللہ پان تا میں کو دے منا پوسی چلو اتھاں تے علاؤ چوپ چنگی نہیں ہوندی ساری عظمت چاکو عمر بے مثال آنکھو درہ عمر نہیں مزہ آیا کم از کم توادے تک علاقے دے تے در و دیوار ہلن اللہ کوئی پتہ لگے عمر دے دیوانے موجود ہیں حضرت عمر اپنے ہر کمال اچ بے مثال کیا ہن بولو کیا ہن رائے دے میں نا تقریر میں مکیندہ کوئی نہیں پیا حالی ہون میں سوچیندہ ودا بھی کتھو شروع کرا حضرت عمر دی سیرت ناراض تا نہیں بیٹھے بیٹھے توجہ ہے انشاءاللہ جڑے تھکے بیٹھے ہو لگے وجو میں کو بھائی سلیم صاحبہ دین تقریر ساری مرضی دی تو باقی تم جو آکسیں پوری تھی سی سمجھ جائیے بہرحال انشاءاللہ میں مکینا استاد جی دعا کروے سن توڑا بڑا ذوق ہے توڑے ذوق کو سلام ہے لیکن محرم دی ابتدا ہے چیزیں عمر دا ذکر مسلمان ہے چا نہ تھی وے تے اسلام قبول کرن دا ہی فائدہ کہنے مسلمان بنن دا ہی فائدہ کہنے حضرت عمر رائے دے میں نا اللہ کیا بنا دینا اونچا جواب دو کیا بنا دینا بولو کیا بنا دینا جیڑی رائے دے میں نا جیڑی بات کی تھی نے اللہ نے تسلیم کی تھی ہے سائیں توڑے واسطے ایک گال چنگی کہنائی عمر دی جی میں رائے آئی حضرت عمر ایک صحیح بخاری دی حدیث ہے 5ویں تک گال پہ سنا تھا 5 حدیثیں سنا جام تے 5ویں بات ہے قرآن پاک 4 تے 5ویں بھی بات ارڑ گیندرہ مکے کلو مدینے گئے نماز پڑھیں دی آئی ہر کوئی آوے آ چوپ کر کے پڑھ دا ویندہ مشورہ پہ آتیں دے یار کہیں طرح میں کوئی نماز دی کوئی نشانی تاکہ پتہ لگے نماز دا ٹائم ہے کہیں ہے کہ جی میں عیسائیں دی علامت ہے اوہیں چا کروں کہیں ہے کہ جی میں یہودیں دی علامت ہے اوہیں چا کروں حضرت عمر آدھن اللہ دے نبی میری رائے چنگا محذب طریقہ ہے کہیں بندے دی ڈیوٹی لاؤ وہی میں اونچی جاتے کھڑ کے نماز دی حقل دے وے اذان کیوں نہ دے وے آواز کیوں نہ دے وے نبی اسی ذرا چپ کی تھی نے اللہ نے فرمایا سونا دیر نہ لا عمر دی رائے کو شریعت چا بڑا اے اذان جڑی ہے نا اذان حضرت عمر دی رائے آئی تے نبی کریم دی تصدیق آئی حضرت عمر دے بڑے احسانات ہیں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا ساری رات فضائل بیان کرا حق ادا نہیں تھی نا یہ پہلے 5 حدیثاں والا 4 قرآن پاک دے مقام والا ایک بھی حدیث یعنی ٹوٹل 6 حدیثاں تے 4 ایتاں تو ساں سن چکے ہو آخری بات آئینی غور کر اے جڑی وڈی عظمت ہے اے جملے اگر تو ساں نہ سنیا میں کو ارمان تھی اے جڑی وڈی عظمت آدھن اگر اللہ قیامت چلنی اعلان کر دے وے ساری دنیا جنت چویسی ایک بندہ جہنم چویسی حضرت عمر آدن میں کو اللہ دا ڈر رہے او ایک جہنم چونجن اللہ میں کتھائیں عمر نہ ہوا یہ جڑا وڈا ڈر عظمت دیکھ ڈر دیکھ تے آدن اگر اللہ قیامت لنی اعلان کر دے وے ساری دنیا جہنم چویسی
تے ایک بندہ جنت جویں سی میں کو اللہ نال امید اتنا ہے جو ہو سکدے ہو ایک جنت جونجن والا میں عمر ہوں ایمان بھی اعلیٰ اسلام بھی اعلیٰ علم بھی اعلیٰ دینداری بھی اعلیٰ تقوی بھی اعلیٰ امید بھی اعلیٰ خوف خدا بھی اعلیٰ اگلی گال سن ادن اگر میری حکومت دریائے دجلہ دے کنارے تے ایک کتے دا جانور تریہ تے پیاس کے مر گیا تے سمجھو میں اللہ کو جواب دے ہو سوں میں اللہ کو جواب دے ہو سوں کیونکہ میں حکمران ہاں این گال کو درہ گنڈ بد جیڑا میرے ریاست کتا مر گیا میں جواب دے ہو سوں تے میرے گھر دی حکومت میرے پتر نے خودکشی کی تھی اون دی خودکشی دا میں ابا ذمہ دار ہاں میں حکمران جو ہاں حویلی دا میری بھین اگر میری قبر تے کھلے آ کے مارے سمجھی میں ذمہ دار ہوں میری اگر دھی میرے جنازے پکڑ کے جنازے روکے سمجھو ایدہ بھی میں ذمہ دار ہوں ہر کوئی اپنی حکومت دا اپنی حویلی دا اپنی رعایا دا ذمہ دار ہے سوچ سمجھ کے حکومتاں کیچا کر حکومتاں سنبھالنا سوکھین تے نبھاونا اوکھین ذمہ داری بڑی مشکل ہوں دی ہے فرمایا کتا بھی پیاس کے مرے میں جواب دے ہاں تے جڑے لوگ بجلی دے بل دی وجہ تو مردے پہن تے خود کشاں پہ کرنن کون ذمہ وار ہے کون ذمہ وار ہے جن دی نمہار بندی ہی ٹوٹل 1000 روپیہ ہے تے جڑا 1000 بل دے وے اپنے گھر دے خرچے کرے او آدھے میں مرنا چنگا ہے مرنا بہتر ہے جیڑا ظلم کرے حضرت عمر دائے جواب آج دی ظالم حکومت دے سامنے ایسا پیش کرنے کہ اگر کتا بھی پیاس کے مر گیا میں عمر ذمہ دار ہوں آج ملک پاکستان دی افراتفری دی ذمہ داری کہیں دے ذمہ ہے آپ فیصلہ کریں حضرت عمر اے جڑی وڈی عظمت آلے اے جڑے وڈے تقوی آلے اے جڑے جلیل القدر مال غنیمتی چو کپڑے تقسیم تن قاد لمبی آئی ایک ایک ٹکڑا آئے ٹکڑے درزی آئے کہ توارا چولا نہیں بندا عبداللہ بن عمر دن ابا جی میرے حصے والا ٹکڑا رلاؤ چولا تساں بناؤ میری خیر ہے اللہ ایو جیاں حیال یا اولاداں ہر کہیں کو نصیب کر میری خیر ہے ابا جی میری خیر ہے یہ تے انہاں کے پوچھ جینا دے ابے کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے ابے چھپر ہوں دے رہنا ابے ودن تروپے بھر بھر چولے پاتی پتریں کو کاٹن تے کرنڈی پوائی ودن نہیں ڈٹھے تساں اتھائیں کئی ابے بیٹھن جنہاں دے کپڑے دیکھن دے نہیں انہیں دے پتریں کو دیکھ کاٹن تے کرنڈی پاتے ہوئے ابا تساں پاؤ میری خیر ہے حضرت عمر نے چولا سوایا جمعہ دا ڈیاں خطبے تھے آئے ایمیں ذرا اٹھن لگے الحمدللہ پڑھن لگے بندہ اٹھی گڑے ہوں آگے سے ہی جڑے کپڑے تقسیم تھے اساں چھوٹی قادہ لینا چولا اوکھا بنے تساں چولا سوائی کھڑے ہو انہاں مطلب ہے تساں اپنے حصے دے 2 ٹکڑے چاہتن ایندی ساکو صفائی پیش کرو پیچھے جمعہ پڑھائے حضرت عمر سجے کھبے دے کے آدن کتھا ہے میرا پتر عبداللہ جی ابا جی فرمایا کھڑا تھی صفائی پیش کر حضرت عبداللہ آدن لوگوں میرے بابے جی دا کوئی قصور نہیں میں اپنے حصے والا ٹکڑا ابے جی کو دے کے پورا چولا سوائے میں ابے جی نے کریں آج تک کوئی ایسا ناجائز فیصلہ نہیں کی اے چلی وڈی ہستی نہ تے آنکھیں نہ بائے تھی میں جانا میرا کم جانے میں جانا میرا تو کون ہی پوچھنا لا صفائی پیش کی تھی نے اے جڑی وڈی ہستی ایک بندہ آئے او دور تو امیر المومنین کو ملنے انہیں کہ میں ونج پیاؤ درخت دے تلے جڑا بندہ پتھر دی ٹیک لا کے ستا پہ ایکو امیر المومنین عمر آدن آئے ایمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عمر ستے پتھر کو سیرانہ بنا کے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران تے جوان کھڑ گئے جگایا نہیں سی اتیں کھڑ کے ایک ترانہ پڑھے سی ایمیں ہاتھ کھڑا کر کے آگے سی نمتا یا عمر عدلتا یا عمر فامنتا یا عمر اساں اپنے حکمران بھی ڈٹھن وے جوانا اے کھڑے تھی آؤ تھائیں ستے جوان تے کھڑا دے اساں اپنے حکمران ہی ڈٹھن انہیں کو وڈے وڈے پلنگیں تے نیندر نہیں اندی پتھر کو سیرانہ بنا کے ستا پہیں سمجھ آ گئی ہے انصاف کی تی تے پتھر کو سیرانہ بنا کے ستا پہیں انصاف کی تے امن پاتی پہیں تے کو کوئی جگہ منالا نہیں تے کو پتھریں تے بھی نیندر آ گئی ہے ایندہ مطلب ہے کہیں دا حق نہیں کھادا اللہ دے ایکوں آدن عمر جیڑا پتھر تے سمے اللہ کو نیندر تے سکون دے دے
آخری باتاں کراں ہون یا تھک آئو کر چھوڑا یہ جیڑی ہستی ہے لیکن ول بھی موت کے محفوظ نہیں رہی بولیں دے نہیں وے موت کے محفوظ شہادت تھئی کہ نہ تھئی بولو بھئی حضرت عمر دی شہادت برحق کے زندگی رہی تے کہیں بے ویلے شہادت بیان کرے سوں کیونکہ ذرا تفصیلی ہے اے انہاں دی میں شروع اندر 5-6 حدیثاں قرآن دے 4-5 مقام اے جڑی وڈی عظمت ہے حضرت عمر دی غیرت عمر دی تیرے سامنے ایمان حضرت عمر دا اسلام حضرت عمر دا علم حضرت عمر دا خلیفہ ثانین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے دامادن بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر دے گھر رے میرے نبی دی نواسی دے شوہرن تے میرے نبی کریم علیہ السلام دے سسر بھی ہیں خلیفہ ثانی بھی ہیں اللہ نے بڑی عزت رہتی ہے بڑی عزت رہتی ہے آج بھی یہودیاں عیسائیں جملہ لکھن تے مجبور تھی گن کہ عمر کچھ عرصہ مزید جیندہ رہندا زمین تو کفر دا نام و نشان ہی مٹ بنجیا اللہ ساکو بھی صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما پاکستان میں عید الفطر ایک دن سعودی عرب کے بعد کرتے ہیں تو شیطان پاکستانیاں دے علیحدہ ہیں سعودی آ جاندے شیطان علیحدہ ہیں دبئی آ جاندے علیحدہ ہیں ہر ملک آ جاندے شیطان چاندر دے حساب نال چھڑ دیں سادہ جنہ چاندر رمضان دا مکسی عید دا شروع تھی سی سادے شیطان اوڈے کہنی میں دے اوڈو والے ایڈے کہنی اندے کیا خیال ہے نہیں سمجھ جائے ابلیس تا کہنی بدھا پیا ہوندا ایک تھوڑی ہے اے تے جرمن دی فوج ہے اندی تکڑی نہیں سمجھ جائے ہاں تے اے شتونگڑے جڑے ہیں اے نہیں جو سعودی دین سعودی آئے لیکن آیا پوری دنیا واسطے نہیں سمجھ جائے یہ تے آج کل میڈیا دا دور ہے تا پتہ لگدا پے جو اتھاں بھی عید ہے تو اتھاں بھی عرفہ ہے تو اتھاں ہی ہے تو اتھاں ہی ہے آج کل 40-50 سال پہلے جلے موبائل دا دور کہنا وال کداں عید کریں دے آوے جلے 40-50 سال پہلے پاکستانی ہو وال تو کو سعودی دا پتہ ہی کہنا ہوندا او ٹیپ والی پٹی بھیجے نے ان مار کا پہلے کھڑکے نے پتہ نہیں آواز ہے یا کہنا او ٹیپ نیشنل دا ہوندا ہاں نہیں سمجھ آئی تو والا بٹن دبا کے سن دے آوے وہ حال وال جٹا رہا ابا کیا حال ہے ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہاں حالانکہ اندر کو پوچھ دا کوئی کہلا وہ پٹی والا دورا خط والا دورا میڈیا دا دور ہی کہنا انگلے کداں روزے رکھ دے آوے کداں ہی دان کرنے او بھائی ہر ملک کا جنا اپنا چاندر دا حساب نہیں سمجھے چلو سادہ تا تھی آپ پہلے سعودیہ دے بعد کو جیو جے ملک بھی ہیں جنہیں دا ایک دیں بعد چیئے ایک دیں انہیں دا بعد دا مسئلہ بھی ہے انہیں دا کیا اکسو کو جیو جے دیں بھی ہیں جتھا مثال رات ہوں دیئے تے اتھاں ڈی ہوں دے اتھاں بعض بار رات ہوں دیئے اڈے ڈی ہوں دے وال کیا کرے سو اے ہر علاقے دے اپنے چاندر دا حساب ہوں دے سمجھ آئیے یا نہیں آئی ہاں ادھر خیال کی تھا کرو اللہ عمل دی توفیق بخشے جی دو لفظ سناون دے قابل تھے ہیں اللہ استاد جی مولانا قاری عبدالرحیم صاحب کو برکت دے وے تے اے نوجوان مرکز توحید دے فیض یاب ہیں مولانا قاری عاصم میر صاحب مولانا ابراہیم صاحب مولانا نوید صاحب مولانا سلیم منظور صاحب اور باقی بھی احباب پڑھ دے پہن بہرحال توڑا علاقہ اللہ تعالیٰ مزید برکت پاوے جماعتی لحاظ نال دینی لحاظ نال مہمان نوازی دے لحاظ نال اخلاق دے لحاظ نال ماشاءاللہ ہر لحاظ نال اگوئے اللہ تو کو مزید اگو کرے اللہ برکت پاوے اللہ توڑے دل دے نیک ارمان پورے کرے اللہ ساکو صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے صحابہ کرام دے وچوں ایک پھول نبی دے گلشن دا ایک صحابی رسول حضرت عمر دا ذکر کیتن رضی اللہ عنہ جو کہ ایویں سمندر دے مقابلے ایک قطرے دی ماند بھی نہ ہو سی اللہ اے انداز محبت جڑا صحابہ یا حضرت عمر نالہا اپنی بارگاہ قبول فرما دور تم قریب تم جڑے آئے ہو اللہ جزائے خیر دے وے مولانا عبدالرحیم اظہر صاحب بلاک چرٹا توں سارے محترم حاجی عبدالمتین بھٹا صاحب بلاک چرٹا توں ناظمن مرکزی جمعیت تحصیل ڈی جی خان دے تشریف فرما استاجی تشریف فرما باقی احباب اللہ سارے کو جزائے خیر دے وے جنہیں جنہیں قاری صاحب دا ساتھ دیتے بھائی سلیم صاحب انہاں دے رفقا ملک فاروق صاحب باقی علماء اللہ سب دی محنت قبول کرے بھائی اسماعیل بھائی خلیل انہاں دے والد نے جگہ دیتی ہے اللہ ہی جگہ دیاں بہاراں انہاں واسطے صدقہ جاریہ بڑا ماسٹر غلام قادر صاحب نے کافی عرصے تک ہی بوٹے کو ماشاءاللہ آباد کی تھے اللہ انہاں واسطے بھی صدقہ جاریہ بڑا یا اللہ اساں جیڑے تیرے گھر کٹھے ہیں گناہگار ضرور ہیں پر تیری رحمت دے طلبگار ضرور ہیں اللہ سادے ہوتے رحمت فرما
کیڑی نات دسو پوری گال تو پوچھی میں جی سلیم بھائی اچھا فیس ہوں علیحدہ اسی چلو اللہ بیلی ہووی سجنو اج میں جھوک لڑائی وینداں عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے اللہ بیلی ہووی سجنو یہ جنازہ تے میت ایک خاموش پیغام دینا پیا ہوں دے بول تو نہیں سکتا لیکن اصل ایک سنیہ دینا پیا ہوں دے جو میں ہوں وینا پیا تو تساں تیاری کرو کیا تھوڑے سارے کہنی گئے کیا تھوڑے سارے کہنی گئے چپ کر کے لگے گئے رات کو صحیح سالے مونن سویرے پتہ لگ دے کہنان کیا خیال ہے ذرا سوچو ایمیں صحیح لگا میں نے روز قیامت ملے تھی سن سجنو ہن کر لاو نا ایک تل محضن مہلت مل سی مفتی شور مچاو نا منی ویندہ حکم الہی ہر ایک تو مکلائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے نا اللہ بیلی ہووی سجنو چھوڑی ویندہ مال جگیرہ لوگ بیگانے کھاسن پہ اے دنیا مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ ٹور گئے کئی سلطان سکندر ٹور گئے کئی سلطان سکندر یہو کچھ میں سمجھائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے نا اللہ بیلی ہووی سجنو عملہ باجوں کچھ نہیں چاگے مالک ہن جاگیراں دے کئی شے نال نہ چاگے باجوں صرف دو غزلیراں دے کوئی کہیں دا یار نہیں بندا کوئی کہیں دا یار نہیں بندا سبنوں میں ازمائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے نا اللہ بیلی ہووی سجنو غفلت دے وچ عمر گزاری ویندہ پچھتیندہ قبر حشر دی منزل بھاری تو ویندہ تڑپیندہ قبر حشر دی منزل بھاری تو ویندہ تڑپیندہ رب رحیم غفور سونی دے آس ایاہک لائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے نا اللہ بیلی ہووی سجنو بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مک لیندہ ہے بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مک لیندہ ہے خیش قبیلہ آخری منزل قبر تئیں پچھویندہ ہے واپس ہر کوئی عہدہ ویندے واپس ہر کوئی عہدہ ویندے میت نو دفنائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے نا اللہ بیلی ہووی سجنو تساں سارے احباب دا شکریہ اللہ تو آپ کو سلامت